الحمد لله الذي أوجد الأشياء من عدم وعدمه، والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین، درود پاک پڑھنے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں. دنیا میں درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور اخروی فائدہ یہ ہے، حضرات یاد رکھیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس پہ مشکل وقت آئے نا جی، تو کسی بڑے بندے کا اسے سہارا ملے. ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی تقریب ہے تو بندہ یا مشکل کوئی بھی معاملہ ہے، بندہ کس بندے کی سپورٹ حاصل کرتا ہے؟ کسی بڑے آدمی کی سپورٹ حاصل کرتا ہے کہ اگر یہ بندہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، اگر اس بندے کا مجھے قرب مل گیا تو میرا کام ہو جائے گا. لیکن آئیے ذرا، قیامت سے بڑا کوئی مشکل وقت نہیں ہے. قیامت کی ان گھڑیوں سے بڑھ کر کوئی مشکل وقت نہیں ہے. لیکن حضرات، ان مشکل گھڑیوں میں اخروی فائدہ درود و سلام کا یہ ہے، دنیا میں ہم کسی مشکل وقت میں کسی بڑے بندے کا سہارا لیتے ہیں. درود پاک پڑھنے والے کی ایک شان یہ ہے، اخروی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں میری ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا. تو دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوتا ہے. آخرت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی معیت نصیب ہوگی. اور اس سے بڑھ کے بندہ مومن کو کیا چاہیے کہ قیامت والے دن حضور کا قرب نصیب ہو جائے. اور درود و سلام یہ ایک علامت بھی ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیر کربلا، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے نانا پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں. اور ایک اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا نام باقر اس لیے ہے کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا اور جب واپس جاتا تو آپ اتنا تسلی بخش اسے جواب دیتے تھے. جب وہ واپس جاتا یہ کہتا، امام نے تو مسئلے کی کھال اتار کر رکھ دی ہے، اس لیے نام پڑ گیا باقر. تو آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت ایک بندہ ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس حضور کے بال مبارک ہیں، آپ بتائیے کیا واقعی وہ حضور کے بال ہیں؟ اب حضرات، میرے اور آپ کے پاس یا کسی دنیا کے بڑے سے بڑے عالم دین کے پاس اور کسی مفتی کے پاس یہ مسئلہ لے کے آپ چلے جائیں اور تھوڑے سے بال ہوں آپ کے پاس، اور آپ جا کے یہ مسئلہ پوچھیں، جی یہ راجہ صاحب کے بال ہیں، یہ چودھری صاحب کے بال ہیں، یا فلاں صاحب کے بال ہیں، تو آج تک یہ فتویٰ کسی نے نہیں دیا. لیکن آئیے حضور علیہ السلام کے وہ
تعلیم یافتہ بزرگ اور حضور کی آل کے وہ فرد، ان سے جب کوسچن ہوا کہ بھائی ایک شخص کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ڈبیا میں حضور علیہ السلام کے بال ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کہ اب حضور کے بال ہیں یا نہیں ہیں؟ اب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے سائل، اے سوال کرنے والے، اس ڈبیا کو بھی ادھر لایا جائے جس بندے کے پاس وہ بال مبارک ہے، اس بندے کو بھی ادھر لایا جائے۔ وہ بندے کو بلایا گیا، بالوں کی ڈبیا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولی، سارے بالوں کو جدا جدا کر کے رکھا۔ ادھر دربار میں جتنے حواری تھے، جتنے لوگ تھے، آپ نے سب کو حکم ارشاد فرمایا، سارے کھڑے ہو جاؤ اور ان بالوں کا دیدار کرو، اور پیارے آقا رحمت کنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ کیا کرو جی؟ درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ اچانک درود پڑھتے پڑھتے بالوں میں حرکت آئی، چار بالوں میں حرکت آئی، کبھی دائیں ہلے کبھی بائیں ہلے، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے سائل، اے سوال کرنے والے، تم نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ حضور کے بال ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو چار بال جن پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا گیا، ان بالوں پر اثر ہوا، یہ کھڑے ہو گئے۔ جن بالوں پر درود کا اثر نہیں ہوا ہو، ان بالوں کا نبی کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ واقعہ اہل محبت نے سنا، آپ نے استدلال کیا، آپ فرماتے ہیں جب اہل ایمان پر نبی کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے درود پڑھا جاتا ہے، اس بات کی علامت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق نبی کی ذات سے ہو، ان کی زبان پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب کا تعلق نبی کی ذات سے، اس لیے آپ نے درود کی بات سن لیے تو محبت سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بھائی جو ذرات کرے وہ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیسری مرتبہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو سیائے تے کھل پئیاں بہارا یا رسول اللہ، تسی آئے تے کھل پئیاں بہارا یا رسول اللہ، مل کے پڑھ لیجئے، تسی آئے
کھل پیا بہارا یا رسول اللہ تسی جاسی میں دیتا مسمل میں مدثر ہو تسی جاسی میں دیتا مسمل میں مدثر ہو میں کیڑا لانا لے کے پکارا یا رسول اللہ میں کیڑا لانا لے کے پکارا یا رسول اللہ تسی آئے تے کھل پیا بہارا یا رسول اللہ بعد از حمد و صلاۃ لائق سر احترام و تکریم ذی عزت و ذی احترام و ذی احتشام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلی اور آخری دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ علیہ خانہ کے لیے اہتمام کرنا، ہم سب کا یہاں اللہ کی رضا کی خاطر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اس گھر میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھلاوے سے محفوظ فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی عمل کیا جائے تو وہ کسی تعداد میں جو عمل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر تھوڑا سا عمل خلوص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ اسے زیادہ قبول فرماتا ہے۔ بلکہ غزوہ کے موقع پر یہ جو دل کی تعلق جو ہوتا ہے نا وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دینے کی ضرورت ہے وہ انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اور جتنی نیت اچھی ہوگی اللہ اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں آپ کو مثال کرنے لگا ہوں، حدیث کا حوالہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے وقتوں میں آپ کو پتہ ہے جی قافلے جایا کرتے تھے، دور دراز سفر کرتے تھے، اور ایک مقام پر جہاں پانی ہوتا تو وہ قافلے وہاں رکتے استراحت کے لیے اور پھر آگے تشریف لے جاتے۔ تو ایک مقام پہ قافلہ رکا تو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی سواری باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی مسافر آئے اور اپنی سواری باندھے، خود پانی پیے، سواری کو بھی پلائے۔ انہوں نے وہاں پہ ایک لکڑ ان کے پاس تھی، انہوں نے وہ وہاں پہ لکڑ گاڑ دی، قلعہ لگا دیا، تو اس نیت سے انہوں نے لگایا، اس کے ساتھ سواری کو باندھا، خود پانی پیا، سواری کو بھی پلایا اور چلے گئے۔ دوسرا قافلہ آیا، دوسرے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لکڑ کو اکھیڑ کر پھینک دیا، اور ان کی نیت یہ تھی کہ اس لکڑ سے، اس قلعے سے کوئی بندہ ٹکرائے گا اور وہ گر جائے گا، زخمی ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ یہ مسئلہ دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچا۔ آقا جی ایک بندے نے اس نیت سے وہ لکڑ گاڑی کہ کوئی مسافر آئے گا، اپنی سواری اس سے باندھے گا، خود بھی پانی پیے گا، اپنی سواری کو بھی پلائے گا۔ آقا جی دوسرے صحابی آئے، انہوں نے اس نیت سے اس لکڑ کو کھیڑ کر پھینکا کہ کوئی مسافر آئے گا، بے دھیانی کی وجہ سے اس سے ٹکرائے گا،
وہ گر جائے گا، زخمی ہو جائے گا۔ آقا جی ثواب کس کو زیادہ ملا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے وہ قلعہ گاڑا تھا اس کی نیت بھی اچھی تھی، اور جس نے اکھیڑ کر پھینکا ہے اس کی نیت بھی اچھی تھی۔ اللہ نے لگانے والے کو بھی اور اکھیڑ کر پھینکنے والے کو بھی کامل نیکی عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ دونوں کی نیت کا قبلہ درست تھا، دونوں کی نیت اچھی تھی۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ہم اس طرح کی تقریبات میں حضور علیہ السلام کی میلاد کی محفل میں جہاں کہیں بھی جائیں تو ہماری اس وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر اور حضور علیہ السلام کی محبت میں اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو جب ہماری اور وہاں ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات سنیں گے، حضور کی شانوں کو سنیں گے، تو جب ہم اچھی اچھی نیتیں لے کے اس طرح کی تقریبات میں شریک ہوں گے تو یقینی طور پہ جو محفل کی برکات ہوتی ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ تو گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میں نے جو اہم قصہ پڑھی ہیں اس کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی بات ہوگی، لیکن میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے، اللہ کی رحمت اور جو بندوں پر اس حوالے سے بات کر کے انشاءاللہ رسالت کی طرف جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرات اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار فرماتا ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ وقول علامہ ڈاکٹر محمد اقبال حکیم الامت، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت تو یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ میرے قریب رہے، میری معیت میں رہے، لیکن بندہ ہے اس کی دوری چاہتا ہے، اس کی رحمت سے بے نیاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کی عبادت سے متاثر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا سے متاثر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بد دعا سے بچوں، اس لیے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا سے عرش ہل جاتا ہے، اتنی اللہ کی بارگاہ میں اس کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ بندے ایسے جن کی دعا اور درمیان اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا تھا وہ کون سے لوگ ہیں کہ جب وہ دعا کریں ان کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی خلیفہ وقت، جب کوئی بادشاہ، نیک سچا عادل بادشاہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی، ادھر اس کی زبان سے دعا کے کلمات نکلتے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے پر ظلم ہوا ہو اور وہ مظلوم جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا، اس کے درمیان بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ادھر ماں باپ کی زبان سے اپنی اولاد کے لیے دعا نکلتی ہے، اللہ اسی وقت اسے درجہ قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہماری ذہن، ہماری جو عقل ہے بھائی یہ ناقص ہے، یہ اچھائی اور برائی کی تمیز اس میں اس قدر نہیں ہے، یہ کامل عقل، ہر انسان کی عقل کامل نہیں ہے، اس میں نقص ہے۔ صرف نبیوں کی عقل ایسی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل، وہ فہم اور فراست عطا فرمائی ہے۔ اللہ کو وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں انبیاء کرام کہ جن کو اللہ پختہ عقل عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں حضرات، اللہ تعالیٰ نے دیکھے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء کرام کو اس مخلوق کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے بھیجا۔ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ انسان کی تربیت کر سکتا تھا، وہ اس پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، انسان کے سینے میں اٹھتے ہوئے خیالوں کو بھی جانتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہے، انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ رب بغیر کسی کے بتائے بھی
انسانوں کی رہنمائی کر سکتا تھا، لیکن رب کو معلوم تھا یہ انسان کی عقل اتنی پختہ نہیں اور یہ انسان اس قابل نہیں کہ میں ڈائریکٹ اس سے خطاب کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسولوں کو انسانوں کے درمیان انہی میں سے شان عطا فرما کر مبعوث فرمایا اور وہ کامل عقل عطا فرما کر بھیجا کہ ہماری عقل بہت دفعہ جو فیصلے کرتی ہے وہ غلط ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے انبیاء تشریف لائے، انہوں نے بتایا یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام برا ہے، اس راستے پہ چلو گے تمہارے لیے کامیابی ہے، اس راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے ہلاکت کا یہ سبب بن جائے گا۔ اس لیے گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میں مثال دیتا ہوں، اب عقل کے ترازو پہ شریعت کے قوانین کو نہیں تولا جا سکتا۔ میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ کسی مردے کو دفن کر کے آتا ہے، جب تم واپس لوٹ کے آتے ہو نا، وہ مردہ تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دفن کیا ہے بندہ، حدیث تو کہہ رہی ہے تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز کو سنتا ہے۔ اب عقل کو استعمال کیجئے، اب عقل کہتی ہے یہ ممکن نہیں، لیکن ماننا پڑے گا ہماری جو عقل ہے وہ ناقص ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ نبیوں کی عقل جو ہے وہ کامل ہے۔ نبی نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ مردہ جب تم دفن کر کے آتے ہو وہ قدموں کی آہٹ کی آواز کو سنتا ہے، ہم نے مان لیا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن کو تم قبر میں رکھ کے آتے ہو، حضور نے فرمایا اگر وہ نیک ہو، جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ اب عقل کہہ رہی ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے قبر تیار کی ہے، 2.5 فٹ قبر گہری ہے یا 5 فٹ اس کی لمبائی ہے، لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ زمین ٹھوس ہے اور اتنی زیادہ وہ کشادہ ہو جائے۔ لیکن یہاں عقل کو قربان کر کے حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، حضور کی حدیث کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، نبی کی عقل کامل ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے آ کے ہمیں یہ دین سکھایا، ہمیں انسانیت سکھائی، تو اس لیے دین کا معاملہ ہو، اس لیے اہل محبت فرماتے ہیں جب معاملہ دنیا کا ہو وہاں پہ عقل استعمال کرو۔ آپ نے بزنس کرنا ہے عقل استعمال کرو، دنیا کا کوئی اور کام کرنا ہے عقل استعمال کرو، لیکن معاملہ جب دین کا آ جائے دنیا کے معاملے میں تو عقل استعمال کرو، لیکن جب معاملہ دین کا آ جائے عقل کو ایک طرف رکھو، اس وقت عقل کو نہیں، اس وقت عشق کو استعمال کرو۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے عقل والوں کے نصیبوں میں ہے کہاں زور کے جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں ہے کہاں زور کے جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹاتے تھے، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹاتے تھے۔ تو گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے کہ انسان کی عقل اللہ کی رحمت کو تول نہیں سکتی، اللہ کی رحمت کو سمجھ نہیں سکتی۔ لیکن آئیے اس ہستی کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا جی ہم اللہ کی رحمت کو نہیں سمجھتے، ہماری عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو سمجھ سکیں، ہم اللہ کی رحمت کو جان سکیں، اللہ کی رحمت کو پرکھ سکیں۔ آقا جی آپ کوئی مثال دے کر بتائیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ میرے تمہارے کریم آقا رحمت کونین سرور کونو مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کے مناظر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کل قیامت والے دن ایک
بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا اس بندے کو دوزخ میں لے جاؤ. وہ بندہ جب اللہ کا یہ حکم سنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے اسے دوزخ میں لے جاؤ, وہ بندہ توڑ کر دوزخ کی جانب جائے گا. اللہ تعالیٰ جب دوزخ کے قریب پہنچنے کے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے ملائکہ اس بندے کو واپس لے آؤ. بندے کو واپس لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے جدھر تو جا رہا تھا تمہیں پتہ ہے وہ جہنم کیا چیز ہے؟ وہ جہنم ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جلایا, اس کی آگ سفید ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک اسے بھڑکایا, اس کی جو آگ ہے وہ سرخ ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال اس کو بھڑکایا ہوا, اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. اب یہ انتہائی خوفناک کیفیت میں جہنم کی آگ کالے رنگ میں. اے میرے بندے تو اس جہنم کی طرف دوڑ کر جا رہا تھا. وہ بندہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے پوری زندگی تیری نافرمانی کی ہے, آج تیری جانب سے یہ حکم ملا ہے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ. میں نے دل میں خیال کیا ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے, آج اللہ کا حکم ملا ہے کہ جہنم میں لے جاؤ. میں اس لیے دوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ اللہ کے اس حکم پر عمل پیرا ہو سکوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے اگر آج تو نے میرے اس حکم پر عمل کیا ہے جا, میری رحمت کا یہ تقاضا ہے جس طرح تو دوڑتا ہوا دوزخ کی طرف جا رہا تھا اسی طرح دوڑتا ہوا جنت میں داخل ہو جا. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. ماشاءاللہ. تو جس طرح بندے تو دوڑ کے دوزخ کی طرف جا رہا تھا نا, اب میری رحمت کا تقاضا یہ اسی طرح دوڑتا ہوا جنت میں چلا جائے. تو وہ رب بڑا کریم نظر آتا, اتنی زیادہ کریمی فرمانے والا کوئی ہے نہیں ہے جتنا اللہ اپنے بندے پر کریمی فرماتا ہے. اس کی رحمت کے کیا کہنے. اس رب نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. جو مختصر وقت رہ گیا آج کا میرا اس سے آگے جو ٹاپک ہے وہ ہے حضور کی بڑی شانیں. آئیے آج میں نے صرف بات کرنی ہے اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات. حضور کے نام کی شانیں آج دیکھتے ہیں. حضور کی بڑی شان ہے. آئیے حضور کے نام کی دیکھتے ہیں اللہ نے کتنی بڑی شانیں اور کتنی عزتیں رکھی ہیں. حضور علیہ السلام کے ذاتی نام 2 ہیں جی. کتنے؟ 2 نام ہیں. ایک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرا احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ حضور کے 2 ذاتی نام ہیں. باقی حضور کے مشہور جو صفاتی نام ہے وہ 99 اور صاحب تفسیر روح البیان اور دیگر جو محدثین نے حضور علیہ السلام کے ناموں کو جمع فرمایا وہ 1000 سے زائد حضور علیہ السلام کے صفاتی اسماء گرامیہ کو نقل فرمایا ہے. لیکن ذاتی حضور علیہ السلام کے 2 نام ہیں, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید برہان رشید میں حضور کا جو ذاتی نام ہے نا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پہ اسے ذکر فرمایا ہے. 4 جگہ پہ اللہ نے اپنے محبوب کے اسم گرامی کو ذکر فرمایا ہے. پہلا مقام سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میں نے آیت قصہ پڑھی وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے وہ کسی اور منصبی
حوالے سے اس کو تعارف بیان نہیں کیا گیا. جب حضور علیہ السلام کا تعارف بیان کیا گیا تو پہلے فرمایا وما محمد الا رسول. پہلے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے الا رسول، مگر کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. یعنی حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. کیا ہے جی؟ اللہ کے رسول ہیں. اور دوسرا مقام سورہ احزاب مشہور آیت ختم شریف میں بھی پڑھی جاتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، الا رسول، مگر اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. اب یہاں اس آیت کی تھوڑی سی تشریح میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یاد رکھیں حالانکہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیب، طاہر، یہ جو اختلاف ہے ناموں کے حوالے سے، لیکن حضور باپ تو ہیں. لیکن یہ جو رجل کا عربی لینگویج کے حوالے سے اطلاق ہوتا ہے نا، یہ مرد پہ ہوتا ہے. یعنی جب بندہ بلوغیت کی ایج پہ پہنچتا ہے تب اس پہ رجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تب اسے مرد کہا جاتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے تو حضور علیہ السلام کی جو اولاد مبارک تھی وہ بچوں میں سے، وہ چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اس طرح اپنے بچوں کے والد ہیں، لیکن یہ جو لفظ رجل کا اطلاق ہو رہا ہے یہ بلوغیت کے بعد اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس کی نفی کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ الا رسول، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. اس سے اگلا مقام اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام وہ آپس میں بڑے کفار پہ سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. اور آخری مقام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، یعنی قرآن مجید پر ایمان لائے. تو یہ چار مقام ایسے ہیں کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر فرمایا ہے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کا جو دوسرا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو قرآن مجید میں صرف ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، تو وہ صرف اس آیت میں لفظ احمد استعمال ہوا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے ذاتی نام ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ زمین پر میرا نام محمد ہے اور آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے. اور دوسری بات ذہن میں رکھیے، اللہ کے جتنے نام ہیں وہ توقیفی ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کے بھی جتنے نام ہیں وہ سارے چاہے ذاتی ہوں یا صفاتی ہوں وہ توقیفی ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہی ناموں سے ہم حضور کو پکار سکتے ہیں، اللہ کو پکار سکتے ہیں کہ جن کا قرآن میں ذکر آیا، حدیث میں ذکر آیا. اپنی مرضی سے ہم نہ تو اللہ کا کوئی نام رکھ سکتے ہیں اور نہ کوئی حضور کا نام رکھ سکتے ہیں. مختلف کلمات سے، اچھے کلمات سے اللہ کی تعریف بیان کی جا سکتی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعریف بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ہم حضور علیہ السلام کا اپنی طرف سے کوئی نام تجویز نہیں کر سکتے. انہی ناموں سے حضور علیہ السلام کو یاد کیا جائے گا جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود بیان فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا ہے.
مثلا حضور کا نام ہے مدثر، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو اس نام کے ذریعے سے ہم حضور کو پکار سکتے ہیں۔ تو اسی طرح مزمل، یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح جو قرآن حضور علیہ السلام کے 99 مشہور نام ہیں، وہ ناموں سے حضور علیہ السلام کو ہم بلا سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی نام حضور کا رکھ نہیں سکتے۔ تو گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اللہ کے حرف بھی 4 ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حروف بھی 4 ہیں۔ لفظ اللہ میں 2 لام ہیں، اس میں تشدید ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں بھی 2 میم آتے ہیں اور ان پہ تشدید ہے۔ اہل محبت فرماتے ہیں یہ جو تشدید ہوتی ہے، یہ جو شد ہوتی ہے، یہ تاج کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی لام پر جو شد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا تاج ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میم پر جو شد ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تاج ہے۔ اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اہل محبت فرماتے ہیں یہ نقطہ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، محبوب میرا جو اپنا ذاتی نام ہے اس پر بھی نقطہ نہیں، یعنی میں بھی بے عیب ہوں۔ اے محبوب، میں نے تجھے نام بھی ایسا عطا فرمایا ہے جس پر نقطہ نہیں۔ محبوب میں بھی بے عیب ہوں اور میں نے تمہیں بھی بے عیب بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اور حضرات یاد رکھیے، عرب معاشرے میں صرف 7 بچوں کے نام حضور کی ولادت کا جو زمانہ تھا رکھے گئے تھے یہ نام۔ جب معبروں نے بتایا، تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ اس زمانے میں ایک بچہ آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو وہ آخری اللہ کے پیغمبر ہوں گے۔ تو 7 ماؤں نے اپنے بچوں کے نام، اور بعض روایتوں میں 5 ماؤں نے اپنے بچوں کے نام محمد صلی اللہ علیہ محمد رکھا، اس نیت سے رکھا کہ شاید وہ ہمارے گھرانے سے وہ ہستی ہوں۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ جتنے بچوں کے نام رکھے گئے تھے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، حضور ہی نے کیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی یہ جو نام ہے نا جی، اب تھوڑی سی بات مجھے پتا ہے، آپ نے پتا ریلیکس ہو کے سنے، اور دیکھیں ہم مقصد یہ ہے کہ ہم نے کچھ بات سمجھنی ہے، اور وہ صرف ترنم میں ہی ساری بات چلی جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے ہم جلسے میں جاتے ہیں تقریر سننے، واپس جب جاتے ہیں تو ہم سے کوئی پوچھتا ہے جی کیسا جلسہ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں بادشاہوں کچھ نہ کرو جی، مولانا صاحب نے کمال کر دیتا جی، مولانا صاحب نے وہ اتنی پیاری تقریر کی ہے، بادشاہ پوچھو ہی نہ تسی جی آخیا کیا نے اس گل کا کوئی پتہ نہیں، لیکن گلا سوڑیے کی دیا نے۔ تو بھائی میں یہ نہیں کہتا جب آپ یہاں سے واپس جائیں تو یہی جملہ آپ کی زبان پہ ہو تو آپ بتا سکیں جی آج ہم نے حضور کے نام کی شان سنی ہے، ہمیں پتا چلا ہے حضور کا نام 4 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، ہم نے یہ باتیں سنی ہیں، ہم نے سنا ہے حضور کا نام جو ہے نا ہم اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے، انہوں نے ہم سے حضور کو بلائیں گے جو اللہ نے بیان فرمائے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ تو آئیے حضور علیہ السلام کے نام کی ایک عظمت اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات جو کفار تھے نا، جو یہودی تھے، جو حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، ایسی ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ حضور علیہ السلام کے نام کا معنی کیا ہے جی؟ ایسی ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب کفار جب حضور علیہ السلام کو پکارتے یعنی برا بھلا کہتے تو وہ اس نام سے پکار کر کہتے۔ ایک دن صاحب نے میٹنگ کی، ایک طرف تو ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ عرب کے رہنے والے تھے، عربی لینگویج جاننے والے تھے، ان کے معانی اور مفہوم کو جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اس نام کا مطلب کیا ہے، اور جب حضور کو برا بھلا کہتے تو اسی نام سے پکارتے۔ ایک دن صاحب نے کہا یار عجیب سی بات ہے، ادھر ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جب نام لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو سب نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ہم ان کا نام چینج کرتے ہیں،
سب نے کہا چلو کون سا نام اپنی مرضی کا رکھ لیتے ہیں. کسی نے کہا کسی نے کون سا نام لیا, کسی نے کون سا نام لیا. ایک آگے بڑھا, اس نے کہا محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. چلو ہم یہ نام رکھ لیتے ہیں مذمم, جس کا معنی ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ مذمت کی جائے, جس سے زیادہ برا بھلا کہا جائے. جب انہوں نے یہ نام کہہ کر حضور کو برا بھلا کہنا چاہا, حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آ کے عرض کرنے لگے آقا جی ہمیں یہ بات گزرتی ہے کہ آپ کا نام کفار نے چینج کر دیا ہے, وہ آپ کو مذمم کہہ کر بلاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے, میرے آقا نے سامنے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میرا نام اللہ نے نہیں چینج کیا ہے, میں نے نہیں بدلا ہے, انہوں نے بدلا ہے. یہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں. انا محمد, اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے. چلو میری نام کی ایک برکت یہ ہے, یہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں, اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے. اسی لیے ہم کہتے محمد ہمارے بڑی شان والے. یقینی طور پر ہمارے نبی کا نام بہت شان والا ہے, اس لیے کوئی بھی بندہ خاموش نہ رہے, سب کی زبان پہ یہ جملے جاری ہو جائیں, مل کے آواز آئے. پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا, شادی بیاہ کے موقع پر دوسری کمپنی آیا کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے جی, پہلے ایسا ہوتا تھا, وہ جو بھی معاملہ ہوتا تھا صبح نوجوانوں اور بچوں کی زبان پر وہی والے کلمات ہوتے تھے. آج اس محفل میں بھی بچے آئے, آج بچوں کی زبان پر جب آپ واپس گھر جائیں ان کی زبان پر بھی یہ اپنے ماں باپ کو جا کر سنائیں, اپنے بہن بھائیوں کو جا کر ان کی زبان پہ آج گویا یہ جملے محمد ہمارے بڑی شان والے. پائے بھی جتنے حضرات کھڑے سارے نبی کے غلام میں, سارے حضرات مل کے پڑھ لیجئے محمد ہمارے بڑی شان والے, نبی جی ہمارے بڑی شان والے. نبی جی ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی, آمد مصطفیٰ. تو گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نام میں یہ برکت رکھی ہے, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا دفاع فرمایا ہے. اور جو کفار کہتے تھے حضور کا نام بولے نہیں سکتے تھے, اس کا معنی میں آتا تھا, انہوں نے جو نام بدلا حضور نے فرمایا یہ اپنی مرضی سے بدل لیں, اللہ نے بھی نہیں بدلا, میں نے بھی نہیں بدلا, یہ کسی اپنے مذمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے. اللہ نے تو مجھے محمد بنایا. تو گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین, اس نام کی بڑی برکتیں ہیں, بڑی شان ہے اس نام کی. آئیے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے بچے کا نام میری محبت کی وجہ سے یا میرے اسم کی سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اپنے بچے کا نام میرے نام پہ رکھتا ہے, وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے. ذرا غور کیجیے, صرف نام اچھی نیت سے رکھ دیا, حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرما دی. اور حضرات اللہ کا محبوب علیہ السلام جب بولے زبان حضور کی ہوتی ہے, کلام خدا کا ہوتا ہے. میرے علی شاہ صاحب کی زبان میں اس کا ترجمہ نہ کر دیں. آپ فرماتے ہو درخت پہ کوئی
کوئی نہ تولے او دے رتبے کوئی نہ تولے جتے مو بچ رب بولے او پیاری سان کون کرے جتے مو بچ رب بولے. زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. اور میرے رب کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن دو بندے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں اور شاد فرمائے انہیں جنت میں داخل کر دو. وہ بندے عرض کریں گے یاد رکھیے حضرات، آج دنیا میں جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، دن دو دن ہفتہ مہینہ سال چیدہ باتیں ہمیں یاد رکھیے. لیکن قیامت والے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی صبح ناشتہ کریں شام کے وقت ان سے پوچھے بھائی صبح کیا کھایا تھا، وہ بھول جاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا، یعنی ہمارا حافظہ اتنا قوی نہیں ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. لیکن بھائی صاحب قیامت والے دن جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہوگا نا وہ سارا نامہ اعمال ہماری آنکھوں کے اللہ ہمیں ظاہر فرما دے گا. ہمارے سامنے ہوگا ہمارا نامہ اعمال، ادھر ہمیں ہر بات یاد آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا اے میرے ملائکہ ان بندوں کو جنت میں لے جاؤں. اللہ فرمائے گا دوڑ کر جنت میں داخل ہو جاؤں. ان بندوں کی زندگی کے اعمال ان کے سامنے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہمارے اعمال اچھے نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکے، لیکن کس عمل کی وجہ سے ہمیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس لیے میں نے قسم کھا رکھی ہے جس کا نام میرے محبوب کے نام محمد یا احمد کے ساتھ ہوگا، میں نے یہ قسم کھا رکھی ہے اسے جہنم میں نہیں، میں اسے اس نام کی وجہ سے جنت میں داخل فرماؤں گا. اور اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اپنے محبوب علیہ السلام کو خطاب فرمائے گا. حضور علیہ السلام جن کے نام حضور کے نام کے ساتھ ملتے ہوں گے 70,000 ایسا بندہ ہوگا جو اللہ محبوب کو بلائے گا. 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے نام حضور کے نام سے ملتے جلتے ہوں گے، سارے حاضر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا تھا، تم سارے آگے ہو. عرض کرنے لگے حضور ہمارا نام بھی یہی تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا چلو اگر تم میرے محبوب کے نام کے ساتھ تمہارا نام ملتا ہے اسی نام کی برکت سے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرات حضور کے نام کی بڑی برکتیں، حضور کے نام کی بڑی شانیں، حضور کے نام کی بڑی عزتیں. آئیے میرے مراد کے کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے اور نام کی کتنی بڑی فضیلت ہے. القول البدی کے اندر یہ روایت اور نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت موجود ہے. ایک یہودی نا جی تو رات پڑھ رہا تھا، اس نے پڑھتے پڑھتے 4 جگہ دیکھا حضور کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی حضور کا ذاتی نام لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے مٹا دیا. دوسرے دن پڑھنے لگا تو رات دیکھا 8 جگہ پہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے. اس نے پھر بوجھ کی وجہ سے مٹا دیا. تیسرے دن دیکھا بھئی 4 دفعہ تھا میں نے مٹایا 8 دفعہ ہو گیا، 8 دفعہ ہوا میں نے مٹایا 12 دفعہ ہو گیا. اس کے دل کی دنیا بدل گئی. یہ کتنا خوبصورت نام ہے، میں اسے مٹاتا جاتا ہوں اللہ اسے لکھواتا جاتا ہے. اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. اور اس کا جو علاقہ تھا نا جی وہ شام تھا. وہاں سے وہ چلا مدینہ پاک آیا، حضور کا وصال ہو گیا تھا اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی. آ کے کہنے لگا علی پاک شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا معاملہ بیان فرمایا. کہا میں حضور علیہ السلام کی زیارت تو مجھے نصیب نہیں ہو سکی، کوئی ایسی چیز مجھے دے دو کہ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی ہو، کوئی ایسی چیز دے دو کہ جس کو حضور نے استعمال فرمایا ہو. حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا جبہ مبارک دیا. اس نے وہ جبہ سامنے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اگر میرا اسلام قبول کرنا تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے مولا مجھے موت عطا فرما، میری روح قبض کر لے. ادھر اس نے وہ سرکار کا جبہ اپنے منہ پر لگایا
اس کی روح قفز انصری سے پرواز کر گئی اور حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے اس کو غسل دیا اور علی پاک نے اس کا جنازہ پڑھایا، اسے جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرات حضور کے نام کی کتنی برکت، کفر سے اسلام میں داخل ہوا، اسلام سے حضور کے جبہ ہاتھ میں رکھ کر ایمان کی موت نصیب ہو گئی۔ اس سے بڑی برکت علی پاک جیسی بلند شخصیت اور دیگر صحابہ کی موجودگی میں اسے غسل دیا گیا۔ اس سے بڑی فضیلت علی پاک نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اس سے بڑی فضیلت جسے حضور نے فرمایا جنت کے باغات میں سے یہ باغ ہے جنت البقیع، اس قبرستان میں اسے دفن ہونا نصیب ہو گیا۔ کہنے والا ہے کیٹا سونا نام محمد دا، اس میں بھی عریسہ کون کرے، کیٹا سونا نام محمد دا، اس نام دیا عریسہ کون کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ شان ہے۔ آئیے اسی طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جس نے حضرات ایک بعض روایتوں میں 100 سال اور بعض روایتوں میں 200 سال اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی بسر کی۔ کتنی جی؟ 200 سال۔ میں اختتام کی طرف اپنی گفتگو کو لے کے جا رہا ہوں، پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ 200 سال اس نے نافرمانی کی زندگی بسر کی۔ جب وہ مرا نا جی، وہ ہر گناہ اس میں تھا، ہر عیب اس میں تھا۔ اب جب وہ مرا لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے، اس سے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دی۔ اتنی زیادہ نفرت آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا گناہگار ہوا ہوگا کہ جب مر گیا تو لوگوں نے اٹھا کے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ آج کلام بعد میں کریں گے، آج مجھ رب کی طرف سے تجھے یہ حکم ہے، فلاں گندگی کے ڈھیر پر ایک میرا نیک بندہ پڑا ہوا ہے، اسے جاؤ اٹھاؤ، اسے غسل دو، اس کے کفن کا اہتمام کرو، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اور یہ ارشاد فرماؤ کہ جو جو بندہ اس بندے کی نماز جنازہ ادا کرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ کے نبی کا اعلان ہو، کس کا جی؟ آج اگر وزیر اعظم صاحب کو اعلان کر دیں یا جو بھی سیاسی قائدین ہے وہ اگر دھرنے کے والے، میں مثال دے رہا ہوں، میں کوئی سیاسی اس والے سے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر کوئی بندہ، کوئی منسٹر، کوئی وزیر اعظم، کسی والے سے بھی اپوزیشن لیڈر اپنی جو اس کے چاہنے والے ہیں، لسنرز ہیں، اس کے سننے والے ہیں، اگر وہ کوئی اعلان کر دے جی فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، لوگ نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے جی؟ میں مثال دے رہا ہوں، ابھی جو دھرنا موجودہ ہے، اب میں مثال دے رہا ہوں، اب وہ کس وجہ سے؟ اپنے قائد سے محبت کی وجہ سے، نہ وہ سردی دیکھ رہے ہیں، نہ وہ گرمی دیکھ رہے ہیں، نہ وہ بارش دیکھ رہے ہیں۔ رات یہ تو عام دنیا کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا، یہ تو ان کی آواز کی پاور ہے، تو خود غور کیجئے اللہ کے نبی کی اعلان میں کتنی بڑی پاور ہوگی، اللہ کے نبی کی اعلان میں کتنا بڑا مقام ہوگا، اور ان کے بلاوے پر کتنے زیادہ لوگ حاضر ہوئے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا لوگوں اللہ کا ایک نیک بندہ فوت ہوا ہے اور اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، اور جو جو بندہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اب حضرات اتنا بڑا جنازہ ہوا اس بندے کا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا تھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد سارے لوگوں نے عرض کی چلو اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے جنازے میں جو شریک ہوگا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ جب جنازہ پڑھنے کے بعد سارے لوگوں نے کفن کو چہرے پر سے اٹھایا، لوگ حیران رہ گئے، کہنے لگے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر ہم آپ کو یہ کہ آپ نے مذاق فرمایا، ہم ایسا کہہ نہیں سکتے
ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی کبھی مذاق نہیں کرتا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو وہی بندہ ہے جس کو ہم نے گنہگار سمجھ کر، جس نے ہم نے شرابی سمجھ کر، جس کو ہم نے بدکار سمجھ کر، گنہگار سمجھ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ مقبول کیسے ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، قوم تو یہ کہہ رہی ہے یہ بندہ گنہگار تھا، یہ بندہ سیاکار تھا، یہ بندہ شرابی تھا، یہ بندہ گنہگار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، قوم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ اگر کون ٹھیک کہہ رہی ہے، اس بندے کا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے یہ تیری بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ تیری بارگاہ میں اتنا چنا ہوا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب ذہن کو حاضر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ، بے شک یہ بندہ گنہگار تھا، لیکن کبھی کبھی یہ تورات کو کھولتا، کبھی کبھی یہ تورات کو کھولتا، تورات کو کھول کر جدھر میرے محبوب کا نام نبی اس میں گرامی محمد لکھا ہوا تھا، یہ پیار سے میرے محبوب کا نام چومتا، آنکھوں سے لگاتا۔ اے موسیٰ، اس کی 100 سالہ گناہ ایک طرف، وہ جو اس نے میرے محبوب کے نام کی عزت کی ہے، میرے محبوب کے نام کی عزت کرنے کے صدقے سے میں نے اس کے 200 سالہ گناہ معاف فرما کر اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے نا، میں محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیار نبی کا اس میں گرامی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ تو گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یہ نام دنیا میں بھی سہارا دیتا ہے، قبر میں بھی سہارا دیتا ہے، آخرت میں بھی سہارا دیتا ہے، اور اس نام کی اتنی بڑی برکت ہے کہ سوائے ان 7 بچوں کے کبھی بھی تاریخ انسانی میں یہ نام نہیں رکھا گیا ہے۔ اور عرب معاشرے میں بھئی یہ دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا نا جی، 3 نسلیں 3 پشتیں پیچھے کر کے نا وہی نام دہرائے جاتے ہیں۔ لیکن حضور کے دادا جان نے نا جب یہ نام رکھا، اور اس سے پہلے انہوں نے خواب بھی دیکھا ہے، آپ نے خواب دیکھا کہ ان کے پیٹھ سے ایک زنجیر نکلتی ہے جس کا ایک سرا زمین پہ ہوتا ہے، ایک آسمان پہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو زنجیر ہوتی ہے نا جی، وہ درخت کی شکل اختیار کر جاتی ہے جس کے ہر پتا نور کا ہوتا ہے، اور تمام مشرق و مغرب والے اس درخت کے دائیں بائیں جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس کی تعبیر جب معبروں سے پوچھی، تعبیر بتانے والوں سے پوچھی کہ جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا، تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ آپ کی نسل میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ مشرق والے بھی اس کی اتباع کریں گے، مغرب والے بھی اس کی اتباع کریں گے، اس کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اور جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، 7ویں دن عقیقہ بھی کیا گیا، اور پورا جرگہ اور پوری برادری جمع ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے دادا نے جب دعوت سارے کھا چکے، آپ نے فرمایا میں نے اپنے بچے کے لیے ایک نام تجویز کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے رشتہ داروں نے کہا عبد المطلب، یہ آپ ہمارے خاندان میں اس سے پہلے ایسا کوئی نام نہیں رکھا گیا، آپ نے
یہ ڈفرنٹ نام رکھا ہے, مختلف نام رکھا ہے. تو اس کا راز کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میرے اس بچے کی اتباع, اس بچے سے پیار کرنے والے مشرق والے بھی ہوں گے, مغرب والے بھی ہوں گے, پوری کائنات کے لوگ اس سے محبت کریں گے, اس سے پیار کریں گے. تو گرامی المرتبت حاضرین و سامعین, قبر میں بھی یہ نام سہارا دیتا ہے, قبر میں بھی یہ نام سہارا دیتا ہے. میں آپ کو مثال کرنے ہے, یہ تو یہ حقائق ہے لیکن یہ محبت کی بات ہے, محبت اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. شیخ بادی الفارسی جو دلائل الخیرات کے شرح مصنف ہیں, آپ کے علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی, اور آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا جی, پرانے لوگ ہوتے ہیں, ان کا اعتقاد بہت پختہ تھا, ان کا عقیدہ جو ہے نا اتنا پختہ ہوتا تھا, جو بات وہ سن لیتے تھے نا جی وہ ہمیشہ اس پہ عمل کرتے تھے. اور آج علم بہت زیادہ ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس وقت علم کم تھا لیکن عمل, جو بات سن لیتے تھے بس اس پہ عمل کرتے تھے. تو وہاں اس علاقے میں ایک بڑھیا رہتی تھی, اور اس پہ جب کوئی اس نے کسی سنا کہ بھائی حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو مصیبت ٹل جاتی ہے, اور حضور کا نام لیا جائے تو اللہ پریشانی کو دور کر دیتا ہے. تو اس بوڑھی عورت, وہ جو مائی صاحبہ تھی نا جی, جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی نا, اس طرح آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی, کہتی یا محمد آؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پکار لیتی. اللہ کرتا اس نام کے صدقے سے اس کی مشکل دور ہو جاتی. ایسا ہوا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا, اس کے بچے جو تھے دفن کر کے آئے اپنی ماں کو. تو خواب میں جو ان کا بچہ تھا بڑا, اپنی ماں کی انہیں زیارت نصیب ہوئی. کہا امی جان آپ قبر میں کیسے حالات ہیں, کس طرح وہ آمنا سامنا وہ امن کرنے کے آئے ہوں گے, ان کی نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی, وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے ہر ایک کے پاس وہ آتے ہیں. کہا بیٹا بالکل آئے تھے, میں جس طرح دنیا میں پریشان ہوتی تھی جب کوئی مصیبت آتی تھی, میری ایک عادت بنی ہوئی تھی کہ میں حضور کا نام پکارتی تھی, تو وہ بھی آئے تھے, ذرا سی میں ڈری. تو پھر جب میں نے ذرا سی ڈری, میں نے کہا یا محمد آؤ یا رسول اللہ, ایسے کیا, وہ چلے گئے. بیٹا اس کے بعد اب میں بالکل خوش ہوں, اس کے بعد ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں. تو حضور علیہ السلام کا نام قبر میں بھی سہارا دیتا ہے, اور اس نام کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نام کی بڑی اللہ نے عزتیں اور برکتیں رکھی. آپ نے ایک مشہور روایت سنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نا ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک انگوٹھی دی تھی. تو انگوٹھی کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے جی, اسٹارٹ میں یہ انگوٹھی جو استعمال حضور علیہ السلام نے کی تھی نا, یہ جو انگینا وہ مور کے لیے استعمال ہوتی تھی. بعد میں پھر دائمی اس کی جو صورت اختیار کر گئی حضور علیہ السلام کی سنت ہے, لیکن بیسیکلی یہ مور کے لیے حضور علیہ السلام نے بنوائی تھی, اور بعد میں پھر حضور کی سنت بھی ٹھہری, صحابہ نے بھی استعمال فرمائی ہے. اور چاندی کی انگوٹھی بھائی صاحب مرد کے لیے جائز ہے. اس کی اور اکثر جو ہمارے بھائی تھوڑا باہر چکر لگا لیتے ہیں نا بیرون ملک, جب تھوڑا اور پیسہ آ جاتا ہے وہ ہاتھ میں تھوڑا چین بھی سونے کی لگا لیتے ہیں, تو یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے, وہ بھی وتھ نگینہ ہو, نگینے کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی یہ جو دھات کی پٹھانوں سے بنی ہوئی ملتی ہیں, یا کوئی بھی کڑا, کوئی بھی چھلا, یہ مرد کے لیے پہنا جائز نہیں ہے, صرف چاندی کی انگوٹھی. اور دوسرا یہ ایک اور بات کہی جاتی ہے, اکثر میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ یہ بات عرض کر دیتے ہیں, مطلب وہی کہتے ہیں جی قاری صاحب میں نے یہ انگوٹھی تو ہے اور میں نے لی ہے داتا دربار سے لی, تو اس وجہ سے ہے تو چاندی کی ہے نہیں ہے لیکن داتا دربار سے لی. تو ذرا بڑے سے بڑے دربار سے بھی کوئی چیز لیں, وہ اگر حرام ہو تو وہ حلال نہیں ہو جاتی ہے. اس طرح جس دربار سے مرضی لیں, انہوں نے تو بیچنے کے لیے وہ ایک فائدہ اٹھاتے ہیں کہ لوگ فاتح کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں, دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں, تو وہ انگوٹھیاں آگے بیچ دیتے ہیں, ہمارے لوگ خرید لیتے ہیں. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں, مرد کے لیے یہ دھات کی انگوٹھی, چھلے, کڑے کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نے نا سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں لگائی ہوئی, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور علیہ السلام نے وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکالی اور پھینکی, اور یہ فرمایا تم میں سے کون بندہ ہے جو اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا پسند کرتا ہے؟ تو
یہ کہہ کے حضور چلے گئے. بعد میں صحابہ نے عرض کی کہ آپ یہ انگوٹھی اٹھا لیں, استعمال نہ کریں, لیکن آپ ایسا کریں اس کو بیچ کے اپنی کوئی اور ضرورت پوری کر لیں. صحابی رسول کا جذبہ دیکھیں, آپ نے فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, آپ کہتے ہیں اس انگوٹھی کو اٹھا لوں, اس سے نفع حاصل کر لوں, میں اس انگوٹھی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا جسے اللہ کے محبوب نے ناپسند فرمایا ہے. اس طرح حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں عمل کریں. تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے وہاں سے آیا جی تو اس لیے یہ فلاں دربار سے انگوٹھی کڑا لیا ہے تو یہ استعمال کرنا درست ہو جائے گا, یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حاجی اگر کوئی آئے, آپ زمزم لے کے آئے اور آپ روزے کی حالت میں, وہ پانی پاک ہے نا جی, وہ بھوک بھی ختم کرتا ہے, پیاس بھی ختم کرتا ہے. اب روزے کی حالت میں اس کا پینا جائز ہے؟ حالانکہ پانی تو مقدس مکان سے آیا ہے اور بڑا بابرکت پانی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کیوں نہیں پیتے؟ کیونکہ شریعت نے اسے روزے کی حالت میں منع فرمایا ہے. اسی طرح جو چیز شریعت نے منع فرما دی, اگر بڑے سے بڑی کسی دربار سے بھی وہ چیز لیں تو وہ حلال نہیں ہو سکتی. ہمارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کا موقف سماعت فرمایا, آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ولایت کا دعویٰ کرے اور وہ ہوا میں اٹھتا پھرے, کیا کرے جی؟ کرامت بتائی, اتنی بڑی کرامت ہو پاپا کہ ہوا میں اٹھتا پھرے. آج اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو تو ہماری عقیدتوں کے باپ بن جاتے ہیں. ہونی چاہیے اولیاء کرام سے عقیدت, لیکن میں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ نے فرمایا اتنی بڑی کرامت اگر اس سے ظاہر ہو کہ وہ ہوا میں اٹھتا پھرے لیکن اس کا عمل شریعت کے مخالف ہو, شریعت کے مخالف اس کی زندگی ہو, وہ شیطانی طاقت تو ہو سکتی ہے پر رحمانی طاقت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو, جو امت کو حضور علیہ السلام کے قدموں تک اور حضور کی سیرت تک پہنچاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ ابو بکر جاؤ اس انگوٹھی پر اللہ کا نام نگینے پر لکھوا کے لاؤ. کیا فرمایا جی؟ اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے. راستے میں جب وہ نقاش کے پاس پہنچے, لکھوانے والے کے پاس قریب پہنچے, پورے راستے میں سوچتے گئے ہم نے کلمہ پڑھا, اللہ کا نام بھی تھا, نبی کا نام بھی تھا, ہم نے جو بھی کام کیا ہے اللہ رسول کو آپس میں جدا نہیں پایا. اللہ نے نماز کو حکم دیا, طریقہ نبی کا رکھ دیا. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, رہنمائی نبی کی رکھ دی. اللہ نے حج کا حکم دیا, طریقہ نبی کا شامل رکھا. یعنی ہر معاملے میں نبی کی رہنمائی کو اللہ نے لازم قرار دیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں انگوٹھی لے کے جاؤں صرف اللہ کا نام لکھوا کے لاؤں؟ انہوں نے لکھنے والے کو جا کر کہا اس پہ اللہ کا نام بھی لکھ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ دو. اب دو نام لکھوا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب آپ نے پیار سے سننا ہے, کہنا سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوٹھی میں دیکھا 3 نام لکھے ہوئے تھے, اللہ, محمد, ابو بکر صدیق. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام, میں نے تو ایک نام کا بتایا تھا, تم نے یہ 2 ناموں کی زیادتی کر دی ہے. عرض کرنے لگے آقا جی دوسرا نام تو میں نے لکھوایا ہے, یہ تیسرے نام کا مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے خبر نہیں ہے کس نے لکھوایا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے آقا جی یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نام لکھوانے کے لیے بھیجا. یہ پورے راستے میں سوچتے رہے کہ اللہ اس کے رسول کے نام کو جدا کیسے کیا جائے, لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام بھی لکھواؤں گا. یہ اتنا سے پیار کرتے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل صدیق کی انگوٹھی حضور کو پہنے سے پہلے تیسرا نام ابو بکر کا تم لکھ دو. اس لیے ابو بکر نے اللہ اور اس کے رسول کو جدا کرنا پسند نہیں کیا. اللہ نے محمد کو
صدیق کو جدا کرنا گوارا نہیں کیا. آقا جی یہ تیسرا نام اللہ کے حکم سے میں جبریل نے لکھا ہے. اسی لیے کہنے والا کہتا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. سارے حضرات مل کے پڑھ لیجئے نبی جی ہمارے بڑی شان والے. تو گرامی المرتبت حاضرین و سامعین, کافی وقت بیت چکا. میں آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, ہم نے سن لیا کہ بڑی شانیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نام میں رکھی ہیں, بڑی شانیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں. اور حضرات آخری پیغام وہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں. میرا آخری میسج ہے آپ کو, وہ آخری پیغام یہ ہے کہ حضرات حضور علیہ السلام رحمت بن کے آئے, نعمت بن کے آئے, لیکن کچھ چیزیں حضور نے آ کے سکھائی. کیا کیا ہے جی؟ سکھائی. وہ آپ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے آ کے ایک بات یہ بھی سکھائی ہے کہ نماز کے متعلق حضور علیہ السلام نے زور دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں 700 سے زائد مقام پہ نماز قائم کرنے کو حکم ارشاد فرمایا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی اس پر زور دیا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے. کیا کیا ہے؟ کون سا عمل ہے جی؟ وقت پہ نماز پڑھنا ہے. بہت سارے جلدی کرنا شیطان کے کاموں میں سے, لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں جلدی کی جائے. عرض کی گئی آپ نے کون سے؟ فرمایا جب تمہارے ہاں فوتگی ہو جائے اس جنازے کو دفن کرنے میں جلدی کرو. دوسرا, میرے 5 منٹ ہے آخری. دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے ہاں کوئی بچی جوان ہو جائے اس کی رخصتی کرنے میں جلدی کرو. تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی سے قرض لو وہ قرضہ واپس کرنے کے حوالے سے جلدی کرو. چوتھا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی تمہیں امانت دے اس کو واپس لوٹانے میں جلدی کرو. اور 5واں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو. ایسا نہیں ہے کہ جلدی نماز پڑھو, مطلب اس کے اہتمام کرنے میں جلدی کرو. اس لیے کہ حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے جی تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے, یعنی سرخ ہو جاتا ہے. کسی نے ایک دن پوچھا آپ کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ نماز کے وقت آپ کی یہ کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے یہ نماز ضمانت ہوتی ہے, اس لیے میری حالت یہ ہو جاتی ہے کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے. اور اس کے بعد حضرات علی پاک شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے کلام کرے, جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. اور جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں تو اس وقت میں نماز پڑھتا ہوں. اور آخری بات یہ کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ والا واقعہ, یہ جملہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا. آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ رزق میں برکت نہیں, آئیے ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں. حضور علیہ السلام کے صحابی حاضر ہوا, حضور ہمارے گھر میں برکت نہیں, آٹا جلدی ختم ہو جاتا ہے, رزق جلدی پتہ ہی چلتا ختم ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے؟ گھر گئے, حضور نے فرمایا غور و فکر کر کے آنا. واپس آئے, عرض کرنے لگے حضور میں نے غور و فکر کیا, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, میری بیوی بھی نماز پڑھتی, سارے نماز پڑھتے ہیں. تو دوسرے دن پھر حضور کی بارگاہ میں آقا میں نے غور کیا ہے سارے نماز پڑھتے ہیں. تو حضور نے دوبارہ واپس بھیجا, پھر غور کر کے آؤ. دوسرے دن بھی آ کے عرض کرنے لگے حضور سارے پڑھتے ہیں. تیسرے دن حضور نے فرمایا صحیح غور کر کے آؤ. تیسرے دن جب واپس عرض کرنے لگے حضور میں بہت غور کیا ہے, ایک بات پتہ چلی ہے ہمارے گھر میں تو سارے نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک عورت دودھ دینے کے لیے آتی ہے وہ نماز نہیں پڑھتی. کس لیے آتی ہے؟ دودھ دینے کے لیے آتی ہے. آقا میں نے پتہ کیا وہ نماز پڑھنا نہیں آتی, ہمارے گھر میں آتی ہے, کچن میں آتی ہے, دودھ دے کے واپس جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر میں برکت کیسے ہو؟
اس بے نمازی عورت کی نوست کی وجہ سے اللہ نے تمہارے رزق سے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ اس پہ استغفر اللہ کہنی چاہیے۔ تو جب رحمت کی بات ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں، اور جب کوئی ناراضگی کی بات ہو تو استغفر اللہ کہتے ہیں۔ تو اب حضور آپ غور کریں حضرات، عورت دودھ دینے کے لیے آئے، وہ نماز نہ پڑھے، اس کی نوست گھر پہ آتی ہے، جہاں بشمول میرے اگر ہمارے گھروں میں سارے بے نمازی ہوں، تو پھر اگر ہم یہ شکوہ کریں کہ گھر میں برکت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم خود قصوروار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں یہ سہانی گھڑی چمکا کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی لب پہ جاری رہا، لب پہ جاری رہا، امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔